خیر مقدم ناظرین، آپ کا ٹی اے این نیوز چینل پر آئیے نظریں ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ پر۔ جدہ میں علامہ اقبال کے پیغام پر عظیم الشان علمی و ادبی تقریب کا انعقاد۔ اقبال اکیڈمی جدہ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان ادبی و علمی تقریب 26 دسمبر 2024 کو ولیج ریسٹوران جدہ میں منعقد ہوئی، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ محقق، ماہر اقبالیات، شاعر اور ادیب ڈاکٹر سید تقی عابدی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس تقریب میں علمی و ادبی حلقوں کی نمایاں شخصیات، مختلف تنظیموں کے نمائندے اور ادب دوست افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت حافظ حماد خان نے حاصل کی۔ اس کے بعد کم عمر طلبہ نے کلام اقبال سے منتخب اشعار خوش آہنگ انداز میں پیش کیے۔ اقبال اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور جنرل سیکریٹری محمد فہیم الدین نے اقبال اکیڈمی کے مقاصد اور خدمات پر روشنی ڈالی اور اقبال کے پیغام کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ معروف دانشور اور اقبال اکیڈمی عالمی اردو مرکز کے چیئرمین عامر خورشید رضوی نے علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے آفاقی پیغام پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اقبال نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں بھی فکر و فلسفے کا محور ہے۔ معروف شاعر آصف قادری نے بقایت اقبال سے منتخب غزل پیش کی، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر سید تقی عابدی نے باقیات اقبال کی اہمیت کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے اقبال کے فکری و روحانی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ اقبال کے کلام میں 16,708 اشعار شامل ہیں، جن میں سے اقبال نے اپنے اردو کلام کے 42% حذف کر دیا تھا۔ انہوں نے اقبال کی نعتیہ شاعری کو اہمیت دیتے ہوئے بتایا کہ اقبال کے نعتیہ کلام پر مشتمل 751 اشعار کو کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے، جو اقبال کی دینی اور روحانی فکر کا آئینہ ہے۔ ڈاکٹر تقی عابدی نے اقبال کے فلسفے خودی اور انسانیت کے احترام کو موجودہ دور کی ضرورت قرار دیا۔ انہوں نے اقبال کے پیغام کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے پر زور دیا تاکہ نوجوان نسل ان کے افکار سے روشناس ہو سکے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کی قرآنی بنیادوں اور ان کی روحانی حساسیت پر بھی روشنی ڈالی۔ تقریب میں 2 اہم کتابوں اقبال آ سائنٹیفک اپروچ اور باقیات اقبال کی رونمائی بھی کی گئی۔ یہ کتابیں اقبال کے فلسفے اور متروکہ کلام کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتی ہے۔ آخر میں حاضرین کے سوالات کے جوابات کا سیشن رکھا گیا، جس سے شرکاء نے بھرپور استفادہ کیا۔ اقبال اکیڈمی جدہ کے سیکریٹری سید عبدالوہاب قادری نے تقریب کے اختتام پر شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے انتظامات اور نشریات کو سراہا گیا اور حاضرین کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ یہ تقریب علامہ اقبال کے پیغام کو جدید دور میں سمجھنے اور عام کرنے کی ایک اہم کاوش ثابت ہوئی۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔ بھی واقف ہیں کہ حضرت عبدالقدیر صدیقی صاحب نبیر بحر العلوم حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بحر العلوم تھے، تو کیا اس کے چند خطرے یہاں ہی پڑے ہیں؟ یقیناً پڑے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع ہداہ۔ سامعین، ویسے تو میں آپ اردو زبان کے بیچ میں کیا اردو کہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی اردو کے بعد تو ہے نا، میرے خیال میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میری اصل مادری زبان عربک ہے اور میں یہیں پڑھا اور یہیں عربک میں نے بچپنے سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اور خیر، اردو ادب اور اردو ادب سے شوق میرا بچپنے سے شروع ہوا میرے ماموں کے تھرو، پھر اس کے بعد اپنے دوست احباب جن میں شامل بھی تھے
علامہ اقبال کے پوترے آزاد اقبال. آزاد اقبال میرے حقیقی کافی قریبی دوست تھے، چونکہ وہ بن لادن کمپنی میں بن لادن گروپ کے جو کمپنی تھی اور ہے ابھی، اس میں لیگل ایڈوائزر تھے. پورے گروپ کے سب بہت بڑے لیگل ایڈوائزر تھے. اقبال کے بارے میں وہ کافی ذکر کرتے تھے. ویسے وہ اپنے اقبال کے ادب اور اقبال کی شاعری، چند غزلوں کا اس کی دھن کو ترتیب دے کے وہ خود غزل گاتے تھے. کہ مجھے بھی غزل کا بہت شوق تھا شاعری کے جانب، تو میں نے بھی کچھ کلاسیکل سیکھا تھا. جوانی میں کلاسیکل سیکھا، جو کہ راگ راگنیوں سے کافی تعلق تھا ہمارے آزاد اقبال کی وجہ سے. تو لہٰذا کیونکہ اقبال کا موقع ہے اور اقبال کی تعریف میں، ان کے ذکر میں ہمارے عابدی صاحب، میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا. میں دمام سے آتے ہوئے ہمارے عبدالرحمن بیگ نے نا مجھے بھی تھوڑا آپ کے بارے میں بتایا. ہمارے کافی اچھی دوست ہے عبدالرحمن. تو اس میں نا میں نے اسی وقت ایک تھوڑا سا میں اپنے چند سطریں اردو میں ترتیب دیا، میری اپنی حد تک جو بھی اردو سمجھ میں. کیونکہ یہ کام میرا نہیں، آپ سب کا. واقعات اقبال اس وجہ سے میں نے لکھی ہے کہ اسکالرز تینوں چیزیں رکھ لیں سامنے، تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے اقبال نے کیا. ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں گے ہمارے بہت سے کام مکمل نہیں رہیں گے. دوسرے آنے والی جنریشن، یہ جو کام ہو رہا ہے، اقبال جو مظلوم شاعر ہے، اقبال کو اتنا ستایا گیا ہے، اقبال کو اتنا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تنگ کیا گیا ہے. اقبال کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اب مرنے کے بعد جو ہے ان کے 80 85 90 سال پر ہم ان کے گرویدہ ہیں. وہ شخص اتنی بڑی کمیونٹی بر صغیر کی اس ایک شاعر کو سپورٹ نہیں کر سکی. یہاں پر بے دل کے سب سے بڑے استاد بیٹھے ہیں. بے دل کے لیے شکر اللہ نے 5000 کا 307 سال پہلے 5000 کا گھر گزر گھاٹ دہلی کے باہر خرید کے دیا اور کہا روزانہ 2 روپیے تمہیں ملیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بے دل نے اپنے 92,000 شعروں کو اس طریقے سے آرگنائز کر کے ہمارے پاس پیش کیا جو ہم جان رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے. علامہ اقبال کو پیٹ پالنے کے لیے MA کے اور BA کے پرچے رات میں بیٹھ کر ان کمزور آنکھوں سے 7 روپے کے لیے کریکٹ کرنے پڑتے تھے. اور آپ کے حیدرآباد کا جو نواب ہے میر عثمان علی خان 39واں نواب تھا. 38 کی آپ ٹائمز دیکھ لیجئے، the richest person of Hosan. رجواڑوں کا حالت یہ تھی کہ 40 ہزار جو ہے کھانے پہ دعوت دیتے تھے. کیا اس شاعر کے لیے ایک وظیفہ نہیں دے سکتے؟ یہ شرمناک بات ہے ہم سب کے لیے کہ اتنے اقبال کے آپ کے جو ہے نہ قرآن مجید کی تفسیر کامل ہو سکی، نہ دا فورگاٹن پروفٹ کامل ہو سکا، نہ اقبال کا نعتیہ کلام آپ کے کامل ہو سکا، نہ اقبال جو ہے اپنے کلام کو آرگنائز کر کے لکھ سکے. مظلوم شاعر. وہ بیٹا آفتاب، وہ آپ کے جو ہے دور. آپ ایک چیز آپ نے محسوس کی 1910 تک آپ کو 100 ملتے ہیں یہ دوست. اس کے بعد سے کیا ہوئے؟ حسادت اتنی زیادہ تھی اقبال سے کہ یہ سب دوری اختیار کر رہے تھے. تو اقبال نے ہمارے لیے کام کیا. تو آئیے اب ہم اقبال کے لیے کام کرنے کا